السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کا جو عمل ہے، جو بہت سے دوست اور نوجوان دوستوں نے خاص طور پہ پوچھا، وہ کچھ خواتین نے بھی، کہ خاص طور پہ چہرے کے بارے میں زیادہ ہمارا پر رونق چہرہ ہو، ہمیں بہت سی جو کریمیں لگانی پڑتی ہیں ان سے ہماری جان چھوٹ جائے، ہمیں یہ چیزیں نہ لگانی پڑیں، تو اس کے بارے میں آج کا ہمارا عمل ہے، اور انشاءاللہ آپ کو یہ سننے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو جیسے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ عمل کی اجازت کے لیے ہماری جو شرط ہے، تاکہ آپ کو عمل کا زیادہ فائدہ ہو، چینل کو سبسکرائب کرنا، اور کوشش کریں کہ دوسروں کو ساتھ بھی اس کو شیئر کریں، اور عمل کو باوضو کریں، نماز کے بعد کریں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں، اور رات کو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلے یہ بات ہمارے ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ ہمارے عمومی طور پہ چہرے کے اوپر جو بہت سی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ناپسندیدہ لگتی ہیں اور چہرے میں رونق معلوم نہیں ہوتی، ان میں سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی شامت ہمارے چہرے پہ آتی ہے۔ بہت سے ہمارے پوشیدہ اعلانیہ جرائم ایسے ہوتے ہیں، پوشیدہ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے چہرے پہ رونق نہیں رہتی۔ تو کوشش ہم اس کی کریں کہ گناہوں کو چھوڑ دیں، اور کوشش اس کی کریں کہ ہم دوسرے نمبر پہ توبہ استغفار زیادہ کیا کریں، اور کلمہ طیبہ زیادہ پڑھا کریں۔ سب سے زیادہ نور وہ کلمہ طیبہ کے اندر ہے، اللہ کے ناموں کے اندر ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اس کو کثرت سے پڑھیں، اس کے فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے، صرف اس لیے نہیں کہ ہمارے چہرہ بارونق بنے، بلکہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہمارے گناہ کی جگہ ان کو نیکیوں میں بھی بدل دیا جاتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کلمہ طیبہ زیادہ پڑھیں، اور حدیث میں حکم بھی ہے جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیسے ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں؟ کیف نجدد ایماننا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اکثروا من قولی لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ اس کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے گناہوں کو چھوڑنے کی، توبہ استغفار کرنے کی، اور خاص طور پر کلمہ طیبہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، اور خالص نیت کے ساتھ۔ ہم کسی دنیاوی غرض کے لیے یہ نہ پڑھیں، کیونکہ دنیاوی اغراض جتنی بھی ہیں سب سے بڑی ذات وہ اللہ کی ہے۔ جو بھی ہمیں کسی سے چاہیے وہ اللہ ہمیں دے سکتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کسی کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں، وہ ہمیں دے سکتے ہیں اور اللہ نہیں دے سکتے۔ جس کے پاس جو بھی چیز ہے وہ اللہ نے اس کو دی ہے، صحت ہے، حسن ہے، مال و دولت ہے، عزتیں ہیں، ترقی ہے، زندگی ہے، سب کچھ اللہ نے دی ہے۔ ہاتھ پاؤں ہیں، ناک ہے، چہرے ہیں، جو کچھ جسم میں ہے وہ سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ کا نام ضرور لیں، اللہ کے نام کا کلمہ ضرور پڑھیں، اور خالص نیت کے ساتھ کہ اللہ کے ہی ہمارے اوپر احسانات ہیں، اور اللہ ہی ہمیں سب کچھ دے رہے ہیں، اور دیں گے بھی اللہ ہی کی ذات۔ اس لیے جب نیت ہماری خالص ہوگی تو اس کا بھی انشاءاللہ اثر ہوگا۔ عمل کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اور نماز کے بعد باوضو انشاءاللہ رہیں گے، اور باوضو رہتے ہوئے 3 دفعہ درود پاک پڑھتے ہوئے، اس کے بعد 11 دفعہ یا مصور یا اللہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد درود پاک پڑھ کے پھر دعا کریں گے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ دوسرے دن یا مصور یا اللہ 22 دفعہ کریں گے، اول و آخر درود پاک، اور تیسرے دن یا مصور یا اللہ 33 دفعہ کریں گے، اول و آخر درود پاک پڑھیں گے، اور اس کو ہم 3 دن کریں گے۔ انشاءاللہ اس کے فوائد و ثمرات ہمیں حاصل ہوں گے۔ کلمہ طیبہ مستقل پڑھیں گے، اس کی عادت بنائیں گے، صبح و شام 100 دفعہ پڑھیں، ساتھ اس کے 100 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور 100 دفعہ استغفار اور درود پاک 100 دفعہ پڑھیں، تو بے شمار فوائد و ثمرات ہمیں حاصل ہوں گے۔ ہماری نیتیں بھی ٹھیک ہوں، اس کے لیے بھی ہم اللہ سے دعا کریں گے عمل کے بعد، یا اللہ ہماری نیتیں بھی ٹھیک ہوں، ہمیں جو ہمارے اعمال سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں سے، ہر قسم کی یہ جتنی بھی میڈیسنز ہیں، کسی بھی قسم کی کریمیں ہیں، ہماری ان سے جان چھوٹ جائے گی۔ ہم جو نیچرل لائف ہے اس کے انشاءاللہ قریب ہوں گے، تو ہماری زندگی بھی پرسکون انشاءاللہ رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل اور یقین کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔